اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. معزز حاضرین، علماء کرام، طلباء عظام، عزیز طالبات اور قابل صد احترام مدرسین و مدرسات، میں نے یہ سورہ القیامہ کی آیات تلاوت کی ہیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا گیا ہے. اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں ان کے ذمے دو کام ہیں. بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ تم نے دو کام سر انجام دینے ہیں. جو وحی آپ پر آئے اس کے الفاظ بلا کم و کاست اس امت تک پہنچا دینے ہیں. اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان الفاظ کو امت تک پہنچا دے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ وحی جو ہے وہ آپ کے قلب مبارک پر اترتی تھی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن کریم جو ہے، جو عربی مبین میں ہے، اسے ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے. تو اس دل کی ترجمانی وہ زبان سے کرتے تھے، الفاظ کی ادائیگی اس زبان سے ہوتی تھی. جو فرشتہ وحی لے کر آتا اسے یاد کرنے کے لیے کہ کہیں کو لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جائے، تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ تنبیہ کی ہے، فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. اے حبیب، آپ اس قرآن کی خاطر جلدی نہ کیا کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ آپ کے دل میں بٹھائیں اور آپ کو پڑھائیں. وہی پوری ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں. لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ دوسری تنبیہ ہے. آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی کے لیے، کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جائے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور اس کو پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری. آپ کا کام یہ ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہمارا فرشتہ وحی اس قرآن کو پڑھے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. اور پھر یہ ایک پہلی ذمہ داری ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے، اس قرآن کے الفاظ کی جو تفسیر ہے، اس کے جو مفہوم ہیں، معانی ہیں، مقاصد ہیں، وہ بھی آپ نے ہی لوگوں کو بتانے ہیں، تاکہ کوئی بندہ اس قرآن کی تفسیر اپنی رائے، اپنی فکر، اپنی زبان، لغت کی بنیاد پر نہ کرے. وہ تفسیر، اغراض و مقاصد بھی وحی کا ایک حصہ ہیں. جس طرح اس کے الفاظ وحی ہیں، ان کے الفاظ کے معانی بھی وحی ہیں. اس کو اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ،
پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی ہم بیان کریں، اس کی وضاحت کریں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو آپ کی طرف وحی نازل ہوئی ہے نا، اسے لوگوں کے لیے بیان کریں، اس کی وضاحت کر دیں۔ اور یہ وضاحت آپ نے زبان سے بھی کی ہے، اپنے عمل اور اپنے کردار سے بھی کی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مقاصد ہیں، ایک اس قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنا، ہم تک پہنچانا، اور ایک اس کے مقاصد اور معانی کو ہم تک پہنچانا۔ یہ جو کتاب جس کی تقریب آج منعقد کی جا رہی ہے، جسے صحیح بخاری کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بیان ہے، اس قرآن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی وضاحت کس انداز سے کی ہے۔ یہ قرآن کی وضاحت جو ہے، یہ کسی ماہر فن یا کسی لغوی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی لغت کی بنیاد پر اس کی وضاحت کرے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری ای الفریقین احق بالامن ان کنتم لا تعلمون، آگے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ فرمایا کہ ان دونوں گروہوں میں سے امن کس کو ملے گا؟ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہ کیا، ظلم سے آلودہ نہ کیا۔ صحابہ کرام نے ظلم کا معنی سمجھا اپنے لغت کی بنیاد پر۔ ظلم کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ تو انسان سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، جو اس معاشرے میں آتا ہے اس سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے؟ یعنی انہوں نے ظلم کی تفسیر اپنے انداز سے کی، لغت سے کی، جو وہ جانتے تھے اس کے مطابق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے اس کی تفسیر کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ظلم جو ہے نا، اس کا معنی ہے شرک۔ جس نے ایمان لے آئے ہے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کیا ہے، آلودہ نہیں کیا ہے، اپنے ایمان کو اس شرک سے خراب نہیں کیا ہے، اللہ ان کو امن دے گا۔ لہذا ظلم سے مراد شرک ہے اس مقام پر۔ پھر آپ نے بطور استشہاد کے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جو سورہ لقمان میں آتی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی کا کام ہے کہ اس قرآن کی وضاحت کرے، تفسیر کرے، تعبیر کرے، مقاصد بیان کرے، اغراض بیان کرے۔ کوئی مفسر اپنی لغت کی بنیاد پر اس کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ایک جگہ پہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الخیط الاسود، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا، سفید دھاگا وہ سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، نظر آنے لگے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خیط الابیض خیط الاسود اس کی اپنی لغت کی بنیاد پر تفسیر کی، اور اس نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا۔
وہ کھاتا رہا اور جب اس کو روشنی سے پتہ چلا کہ اب سفید دھاگا مجھے نظر آنے لگا ہے، پھر کھانے سے بند ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے غلط سمجھا ہے، تم نے اپنی زباندانی کی بنیاد پر اس خیط الاسود ابیض کی تفسیر کی ہے۔ اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ جب تمہیں دن کی سفیدی رات کی تاریکی سے نمایاں نظر آ جائے اس وقت تک روزہ رکھنے کی حد ہے۔ یہ من الفجر کے الفاظ نبی کریم کی تفسیر کے بعد نازل ہوئے، اور ہمارے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ اس خیط الاسود اور خیط الابیض سے کیا مراد ہے۔ یہ فجر جب وہ پھٹ پڑتی ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور سفیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے، اس وقت تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قرآن پاک کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کوئی انسان لغت کی بنیاد پر اس کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں۔ ایک ہے محدثین کرام، ان کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس اپنے منہج کے مطابق اس قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ان احادیث کی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی فکر اس کو دخل نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی بات ان کی عقل میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو کہتے ہیں ہاکذا انزلت، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اپنی رائے، اپنی قیاس، اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سوال کرتا اور آپ کے پاس وحی کا جواب نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے یا فرما دیتے کہ لا ادری، مجھے اس کا علم نہیں ہے، ولا یقول بذالک ولا یقول برائے ولا قیاس، اپنی رائے اپنے قیاس سے جواب نہ دیتے۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے اگر سوال کیا جاتا اور آپ کے پاس وحی کا جواب نہ ہوتا، وحی کا علم نہ ہوتا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو اللہ نے وہ علم سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، لا تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو علم نہیں تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، کان فضل اللہ علیک عظیما، کہ اللہ نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے، یہ وحی کا علم آپ کو دیا ہے۔ اس وحی کے ذریعے آپ نے لوگوں کو مسائل بتلانے ہیں، نہ اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی سوچ کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو ایک محدثین کی جماعت ہے جو اس قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور احادیث اس کی تفہیم بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کسی حدیث کی تفسیر، تشریح وہ اپنی طرف سے کرے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں جن لوگوں نے اس قرآن کریم کی تفسیر لغت کی بنیاد پر کی ہے، انہوں نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ ایک غلام محمد پرویز مشہور منکر حدیث ہے۔ قرآن کریم میں یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر ہمارا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، ہمیں یاد نہ کرتا،
ہماری تقدیس نہ کرتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک کے لیے رہتا۔ اس اللہ کے بندے نے فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اللہ کی تسبیح کی، اپنی عجز انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تو پاک ہے۔ فنادى فی الظلمات، مچھلی کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو پاک ہے، ہر قسم سے، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کیا ہوا تھا، بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ قوم کو عذاب کی وارننگ دے کر وہ الگ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز اچھا نہ لگا، یہ میرا بندہ ہو کر میری اجازت کے بغیر قوم سے کیوں الگ ہوا ہے؟ بھاگے، سمندر کو پار کرنے کے لیے وہ کشتی پر بیٹھے، کشتی ڈگمگانے لگی۔ اس ملاح نے کہا یہ میری کشتی اس وقت ڈگمگاتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف بھاگ کر آیا ہو۔ انہوں نے قرآن اندازی کی بھی کون بھاگ کر آیا ہے؟ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، وہ قرآن یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا، انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور نیچے سمندر کے اندر ایک بہت بڑی مچھلی اپنے جبڑے کھولے ہوئے تھی، اور وہ مچھلی کے جبڑوں میں گیا اور سیدھا پیٹ میں جب اندھیروں میں اللہ کو یاد کیا، فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نتیجہ کیا نکلا؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو اس پریشانی سے نجات دی۔ صرف یونس علیہ السلام کو ہی نجات نہیں دی ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ان اہل ایمان میں سے جو بھی اس آیت کریمہ کو، اس تسبیح کو صدق دل سے پڑھے گا، ہم اس کو بھی پریشانی سے نجات دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ گارنٹی دی ہے میرے اللہ نے۔ اس بات کو اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح نہ کرتے، مجھے یاد نہ کرتے، میری تقدیس نہ کرتے، تو قیامت تک لیے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے؟ وہ ٹھیک ہے میرا لاڈلا پیغمبر ہے، لیکن تسبیح جو کی ہے، مجھے یاد کیا، میں نے اس وقت اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک مشہور مفسر جو ہے، جس کا میں نے پہلے نام لیا ہے، غلام محمد پرویز، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مفہوم القرآن۔ ہم نے ان کی کتابوں کا بغور جائزہ لیا ہے۔ سن 1984 کی بات ہے، ہمارا سعودیہ کا ایک دفتر تھا اسلام آباد میں، مکتب الدعوہ کے نام سے، تو انہوں نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی، یہ جو منکر حدیث ہے اس کے انکار کرنے کی وجوہات کیا ہے، یہ کہاں سے بولتا ہے؟ تو ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا، صدق دل سے پڑھا، دیانتداری کے ساتھ پڑھا۔ جو میرے ذمے کام لگا تھا وہ یہ تھا کہ معجزات کا انکار کس بنیادوں پر کرتا ہے۔ ہم نے اس کی مفصل رپورٹ لکھ کر دے دی تھی، چونکہ میرے ذمے یہ تھا کہ معجزات کا انکار کیوں کرتا ہے، تو یہ بھی یونس علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر زندہ نکل آئے۔ جو مچھلی نے لقمہ بنا لیا تھا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ زندہ باہر نکل آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب مچھلی کے پیٹ کے اندر رہیں تو جب باہر نکلے تو بڑے نحیف اور کمزور، ان کی غذا کا، ان کے سائے کا بندوبست کیا۔ تو یہ غلام محمد پرویز اس کا کیا معنی کرتا ہے؟ وہ منکر، یہ معجزات کا منکر ہے، وہ بھی لغت کا سہارا لیتا ہے۔ لغت کے اندر اس بات کی گنجائش،
آپ جو طلباء ہیں، گرامر پڑھنے والے ہیں، صرف نحو پڑھنے والے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ فصول اکبری میں خاصیات ابواب ایک چپٹر ہے کہ مختلف بابوں کے مختلف خاصے ہوتے ہیں۔ مجرد میں ایک فعل ہوتا ہے، قاتل یقتل قتلا، کسی کو مار دینا، قتل کر دینا، اور جب اس کو ہم لے جائیں گے نا باب تفعیل میں، قتل یقتل تقتیل، اس میں مبالغہ آ جائے گا۔ اس کا معنی ہے یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر کے ریزہ ریزہ کر دیتے تھے۔ قتل کر دینا اور قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ ہے قتل یقتل تقتیل کا معنی۔ سبح یسبح کا معنی ہے تیرنا، کل فی فلک یسبحون، تمام کے تمام اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ یہ چاند بھی تیرتا ہے، سورج بھی تیرتا ہے، ستارے بھی تیرتے ہیں، کل فی فلک یسبحون۔ اور اس کو آپ لے جائیں مزید فی کے باب میں، سبح یسبح، تسبیح کا معنی تیرنا، تیراکی میں ماہر ہونا۔ سبح یسبح کا معنی تیرنا، اور سبح یسبح کا معنی تیراکی میں ماہر ہونا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام اس تیراکی میں ماہر نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر وہ قیامت تک کے لیے وہ سمندر کے پیٹ میں رہتے۔ وہ سبح یسبح، سبح یسبح کا اس انداز سے معنی کرتا ہے کہ معجزے کا انکار ہو جائے۔ جن لوگوں نے اس قرآن کریم کی تفسیر اس انداز سے کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر ہو کر زبان کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں، ان نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، آپ کو بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح شریعت کو بازیچہ اطفال بنایا، ایک کھلونا بنایا۔ نماز کا معنی، ہم جو ورزش کرتے ہیں، ڈانڈ پیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی نماز ہے۔ الغرض یہ قرآن، اس کی تفسیر وہ مانی جائے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، جو احادیث میں آئی ہے، اور حدیث کی تفسیر وہ مانی جائے گی جو ہمارے محدثین نے کی ہے۔ یہ منہج محدثین ہے، اور اس کے مقابلہ میں منہج متکلمین ہے۔ متکلمین وہ لوگ ہیں جو علم کلام، عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھتے ہیں۔ اگر عقل میں آ جائے اس کو مان لیا، اگر عقل میں نہ آئے تو اس کا انکار کر دیا، یا اس کی دور اذکار تعویل کر دی۔ یہ دو منہج ہیں۔ ایک منہج محدثین ہے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے، جو آپ نے کہہ دیا ہے، وہ حرف آخر ہے، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سوال کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے جو حائضہ عورت ہے وہ اپنی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں دیتی ہے، اور جو روزے اس سے رہ جائیں اس کی وہ قضا دیتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عقلی طور پر کوئی جواب نہیں دیا، اگرچہ ہم لوگ عقلی ڈھکوسلے لگاتے ہیں، وہ جی اس لیے ہے کہ یہ روزے تو چند ہوتے ہیں، یہ تو رکھنے چاہیے، نمازیں تو کئی رہ جائیں گی، تو وہ تو بیچاری اسی کام میں لگی رہے گی۔ لیکن سیدہ عائشہ فرماتے ہیں ہکذا امرنا، ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا تھا۔ ہکذا امرت، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہی یہ تھا۔ اس کی علت اور اس کی فلسفی، اس کی لاجک یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس ہماری سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا وہ اس دنیا میں 40 دن رہے گا. دجال نے آنا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. دجال، حضرت عیسیٰ، امام مہدی، یاجوج ماجوج، ان چاروں کا ایک ہی زمانہ ہے. دجال جب آئے گا دنیا میں 40 دن رہے گا، اور پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور 40 میں سے 3 نکال دیں، باقی 37 عام دنوں کی طرح ہوں گے. اب صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو 1 دن اور رات 24 گھنٹے کا ہے. یہ سورج جو 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر زمین کا لگاتا ہے، اسے پورے 24 گھنٹے بنتے ہیں. ادھر سے طلوع ہوا اور 24 گھنٹوں کے بعد پھر اس نے ادھر سے طلوع ہونا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سال کا دن. صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں، انہوں نے جو سوال کیا ہے نا وہ یہ تھے. دیکھیں صحابہ کرام کو کس قدر دلچسپی تھی اس شریعت کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ. وہ ہماری طرح رخصتوں کے متلاشی نہیں ہوتے تھے کہ یہ بھی رخصت مل جائے، یہ بھی رخصت مل جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ فکیف نصلی، جب 1 سال کا دن ہوگا تو نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ کیا نمازیں ہم سورج کے ڈھلنے کا انتظار کریں گے؟ ہم نمازیں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کریں گے؟ ہم سفیدہ سحر کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے؟ نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد نماز کو قائم کرو. جب ایک چیز کا سایہ سایہ اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا نماز، جب غروب ہو جائے تو مغرب کا نماز. اسی طرح عشاء، جب تیسری رات کا چاند غروب ہو جائے تو عشاء کی نماز، اور جب فجر پھوٹ جائے تو فجر کی نماز. یا رسول نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حساب لگا لینا ہے. یہ نہیں کہ جب 1 دن 1 سال کا ہوگا تو سال میں تم نے 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں. جب 1 دن 1 مہینے کا ہے تو تم نے 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں. جب 1 دن ہفتے کا ہے تم نے 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں. تم نے حساب لگانا ہے فجر سے لے کر ظہر تک کا دورانیہ کتنا ہے. تم اس دورانیے کے بعد، فجر کے بعد ظہر کو پڑھ لینا ہے. سورج ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا اس کو نہیں دیکھنا ہے. ظہر کے بعد عصر کا کتنا دورانیہ ہے، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھنی ہے. عصر کے بعد مغرب کا دورانیہ، مغرب کے بعد عشاء کا دورانیہ، عشاء کے بعد فجر کا دورانیہ. اس دورانیے کو آپ نے سامنے رکھ کر نمازیں قائم کرنی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی عقل سے قرآن کو نہیں سمجھا ہے. مسلک محدثین یہی ہے، منہج محدثین یہی ہے کہ جس طرح امر آ گیا اسی طرح مان لیا، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. ہمارے کئی فقہاء اور محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس شریعت کو عقل سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے. آپ علماء ہیں، طلباء ہیں، جانتے ہیں کہ حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ مرحوم کی یہ بڑی عظیم القدر کتاب ہے. اس میں کوشش یہی کی ہے اس انسان نے کہ شریعت کے جو حکام ہیں یہ اس عقل کے مطابق ہو جائیں، تاکہ جو عقل کے پجاری ہیں وہ اس کا انکار نہ کریں. لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عقل میں نہیں آتا ہے چونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہم نے اس کو ماننا ہے. عقل میں آتا ہے تب بھی ماننا، نہیں آتا تب بھی ماننا ہے. یہ عقل کیا ہے؟ میری عقل اور ہے، آپ کی عقل اور ہے. یہ جو متکلمین ہیں، جہمیہ ہیں، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، یہ سب کے سب متکلمین ہیں
اور اس سے بڑھ کر آگے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام ان پر تان کی زبان دراز کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ کوئی بیع دھوکے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو منڈیوں میں ایسا ہوتا ہے نا، دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاء مساجدها و شر البقاء اسواقها، اس دھرتی کا سب سے بہترین خطہ یہ مسجدیں ہیں اور بدترین خطہ یہ بازار ہیں، کیونکہ بازار کے اندر جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الغرر، دھوکے کی بیع سے منع کیا ہے۔ اس دھوکے کی بیع میں سے ایک یہ بیع ہے، آپ دیہاتی لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، شاید آپ یہ کام کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے، یہ تو آپ کو علم ہے۔ کسی جانور کو فروخت کرنا ہے نا، 2-3 دن پہلے ہم اس کو دھوتے نہیں، اس کا دودھ نہیں دھوتے ہیں، تاکہ اس کا جو تھن ہے دودھ کے بھرے بھرے نظر آئے اور گاہک اس کا دیوانہ ہو جائے جانور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسر العبل والبقر والغنم، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری، ان کا تسریہ نہ کرو، ان کا دودھ نہ روکو۔ دودھ روکنا اگر اپنے ذاتی مقصد کے لیے ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے، دودھ روک لیا، چلو کل کو زیادہ ہو جائے گا، خرید و فروخت کے لیے دودھ کو روکنا یہ ناجائز، حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں مسرات۔ اگر کوئی تھنوں میں کسی جانور کا دودھ روکا ہوا، وہ جانور کسی نے خرید لیا ہے، اس کو گھر جا کر پتہ لگا ہے کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میں نے اس کے تھن دیکھے ہیں بھرے ہوئے دودھ کے، تو میں نے سمجھا اتنا ہی دودھ دیتی ہوگے، اور جب گھر جا کر پتہ کیا، دودھ نکالا، اس کے بعد پتہ چلا کہ میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ واپس کرنے کا مجاز ہے، اگر چاہے تو اس کو رکھ لے، اگر نہیں چاہتا تو اس کو واپس کر دے۔ وَصَاعً مِّن تَمْرٍ، اس کے ساتھ 1 صاع کھجور کے واپس کرے۔ صاع کہتے ہیں 2.25 کلو کو، 2 کلو 100 گرام کو صاع کہتے ہیں، اور پرانے وزن کے اعتبار سے 2.25 سیر، اتنی کھجوریں ساتھ دے۔ دودھ کا حساب نہیں لگایا جائے گا کہ دودھ کتنا دویا ہے اس نے۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گائے بکری واپس کرے، اور اس کے ساتھ وہ 1 صاع کھجوروں کا واپس کرے۔ اچھا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے کچھ فقہا ہیں، ان کو ہم فقہائے کوفہ کہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں ہم ان کو صفہائے کوفہ کہتے ہیں، وہ کوفہ کے بے وقوف۔ ہاں ان کو بے وقوف ہی کہنا چاہیے، وہ فقہا نہیں ہیں۔ فقہائے کوفہ اور صفہائے کوفہ، میں تو کہا کرتا ہوں جو فقہائے کوفہ ہیں انہوں نے اس نماز کو اپنی ظلم زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص جب کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ کے صفحاء نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کی نماز کو ہی نشانہ بنایا تھا۔ صفحائے کوفہ بھی نماز کو نشانہ بناتے ہیں، اور فقہائے کوفہ بھی نماز کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ فقہائے کوفہ یا صفحائے کوفہ، انہوں نے کہا جی ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھئی؟ اس میں کیا علت ہے، کیا خرابی ہے، کون سا راوی ضعیف ہے؟ بتائیں تو صحیح، ہمیں پتہ تو چلے کہ تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے۔ صرف کہنے سے کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ ابو ہریرہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، انہوں نے قیاس کے خلاف ایک بات کر دی ہے۔ یہ بات ابو ہریرہ نے غلط کہی ہے۔ کیوں کہی ہے؟
کہ وہ غیر فقیہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ کون ہے؟ ابو ہریرہ راوی اسلام، اسلام کی روایت کرنے والے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ 2.5 سال رہے ہیں، فتح خیبر کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور نبی کریم کی جب وفات ہوئی ہے تو یہ 2.5 سال آپ کی صحبت میں رہے تھے۔ لیکن 2.5 سال میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم حدیث ان کو دیا ہے کہ ہم ان کو راوی اسلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، کوئی چیز میرے دماغ میں رہتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے اوپر والی چادر کو اتار کر نیچے بچھاؤ ذرا۔ ابو ہریرہ نے وہ چادر اتاری، نیچے بچھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پھونک مار کر فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگا لیے۔ آپ فرماتے اس کے بعد فما نسیت بعد، اس کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بولی۔ یہ وہ ابو ہریرہ ہے۔ ان ظالموں نے اس ابو ہریرہ کو کہہ دیا کہ اس حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ بیان کرتا ہے، اور ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ یہ صرف ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پر بھی یہی بھپتی کسی انہوں نے کہ وہ بھی غیر فقیہ ہیں۔ اور جانتے ہو کہ حضرت انس کون ہے؟ حضرت انس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اے اللہ اس کی اولاد میں برکت فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سفر و حاضر میں آپ کے ساتھ رہنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعائیں کی ہیں، ابو ہریرہ کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ اور ادھر سے یہ آوازہ آتا ہے کہ یہ غیر فقیہ ہیں، ابو ہریرہ بھی غیر فقیہ ہے، انس بھی غیر فقیہ ہے۔ امام بخاری نے انہوں نے اس کا توڑ کیا ہے۔ یہ امام بخاری کو معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا کر بھیجا اس کو ہمارے لیے۔ یہ بخاری یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری جو ہیں یہ مقلد ہیں شافعی کے، یہ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام بخاری مقلد نہیں ہے، یہ تحریک آزادی فکر کے حامل ہیں، یہ مجتہد مطلق ہیں، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ ان کا منہج یہ ہے کہ وہ بات کی جائے جو قرآن میں آ چکی ہے، جو حدیث میں آ چکی ہے۔ ایک ایک حدیث یہ 20 مسائل اخذ کرتے ہیں۔ یہ معمولی فقیہ نہیں ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے امام بخاری کی فقاہت کا۔ امام بخاری نے ان احناف کا فقہائے کوفہ کا ناطقہ بند کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی لائے ہیں۔ وہ یہ بخاری میں ہے کہ چلو ابو ہریرہ تو غیر فقیہ ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود جس کو تم کہتے ہو کہ اس سے ہماری فقہ حنفی کو رواج ملا ہے، یہ تو غیر فقیہ نہیں ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے، کیا تم ان کو بھی غیر فقیہ کہو گے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کا ناطقہ بند کیا ہے۔ امام بخاری نے ایک فتنے کو بند نہیں کیا ہے، 20 فتنے ہیں جن کی سرکوبی کی انہوں نے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کن کن فتنوں کی سرکوبی کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے جو کافی وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں 2 منہج ہیں، 2 طریقہ کار ہیں، ایک طریقہ ہے محدثین کا اور ایک طریقہ ہے متکلمین کا۔ جو متکلمین ہیں وہ عقل پر پرکھتے ہیں اس قرآن کو، اس حدیث کو، اور محدثین کہتے ہیں کہ عقل بعض اوقات پیچھے رہ جاتی ہے، وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا اللہ کے سپرد کرو معاملات کو، جو تمہاری عقل میں بات آ جائے اس کو مان لیا جائے، جو عقل میں نہیں آتی اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس عقل عیار کو معیار نہ بناؤ۔ میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ
موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفرازہ ہے تو آپ کا پتہ ہے کہ ان کا کس قسم کے دشمن سے پالا پڑا تھا؟ فرعون، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کس بات سے کیا تھا؟ کون کے پاس کتاب آئی تھی جس سے مقابلہ کیا؟ یہ کتاب جو آئی ہے نا تورات، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پار کیا ہے اور اسی سمندر میں فرعون غرق ہوا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے۔ اس سے پہلے جو فرعون کا مقابلہ کیا تھا وہ حدیث سے کیا تھا، وہ حدیث کے ذریعے اس فرعون کا مقابلہ کیا ہے۔ ڈرتے تھے کہ وہ کہیں زیادتی نہ کرے، اپنے بھائی کا مطالبہ کیا، یا اللہ میرا بھائی دے دے مجھے، اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، بھائی کو مانگا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی، باقی ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج کے منکرین حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں، اپنے اندر احساس قہتری کو نہ لائیں۔ ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سب سے بڑی پاور والے ہیں۔ یہ میری یا آپ کی کوشش یا کاوش کا اس میں نتیجہ نہیں، یہ میرے رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ آپ یہ دونوں چیزیں لے کر ان کا مقابلہ کریں۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین کذبوا بآیاتنا وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون، جو لوگ میری اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں ایک، اور ان تعلیمات کی تکذیب کرتے ہیں جو رسول لے کر آئے، یہ حدیث، یعنی کتاب کی تکذیب کرنے والے اور احادیث کی تکذیب کرنے والے، کیا انجام ہے ان کا؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جبکہ طوق ان کے گلوں میں ہوں گے، وَالسَّلَاسِلْ، بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی، يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، گرم کھولتے ہوئے پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ آپ بالکل بے خوف ہو جائیں اور آپ کو کسی قسم کا خطرہ، ڈر محسوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس حدیث اور قرآن ان کا علم ہونا چاہیے۔ یہ امام بخاری، انہوں نے جو مقابلہ کیا ہے منکرین حدیث کا، وہ اس حدیث کے ذریعہ کیا ہے۔ قرآن کا انکار نہیں کر سکیں گے یہ لوگ۔ قرآن کا انکار تو اس انداز سے کریں گے کہ قرآنی آیت کی تعویل اس انداز سے کر لی جائے کہ اس آیت کا انکار لازم آ جائے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو یونس علیہ السلام کے واقعہ سے عرض کیا ہے کہ اس خبیث آدمی نے اس آیت کا مفہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ معجزہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح انکار تو کریں گے لیکن کھل کر میدان میں نہیں آئیں گے۔ اسی کیٹاگری میں یہ سر سید آیا ہے، جس کی لمبی لمبی داڑھی ہے نا، ہم اس کو قائد سمجھتے ہیں، اپنا قوم کا بڑا قائد ہے، وہ سب سے بڑا منکرین بر صغیر میں سب سے پہلا منکر حدیث ہوا ہے۔ اس نے معجزات کا انکار کیا، جنت جہنم کا انکار کیا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ ان محدثین کے خدام ہیں۔ یہ جو یہاں کھیپ تیار ہو رہی ہے، یہ محدثین کی کھیپ تیار ہو رہی ہے ان منکرین حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان منکرین حدیث کا ناطقہ بند کرنے کے لیے۔ یہ لوگ مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ میں خود ان لوگوں سے آمنے سامنے بات کی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث افک آتی ہے نا، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، اس پر اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ، یمین حسن اصلاحی اور اس کے جو کرندے ہیں جاوید غامدی اور اس طرح دیگر جو لوگ منکرین حدیث ہیں، یہ اس حدیث افک کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ محدثین نے اپنی طرف سے بنا کر جوڑ کر یا بخاری میں لے آئے ہیں۔
اور اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ اس کا جواب کیا ہے۔ میں نے ان اعتراضات کو دیکھا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں وہ ایک ایک اعتراض کو درج کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ جو آج یہ منکرین حدیث افق پر اعتراض کرتے ہیں، امام ابن حجر نے ایک ایک اعتراض کو درج کر اس کا جواب دیا ہے۔ یہ اس کماش کے آدمی ہیں، اس اعتراضات کو نقل کر دیا اور جواب کو گول کر دیا۔ ہمارے محدثین نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، کسی چیز میں کمی نہیں رہنے دی ہے۔ ان میں سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کتاب التوحید ہے نا، جس کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آخری حدیث ہے۔ یہ کتاب التوحید کی آخری حدیث ہے۔ اس کو ہم حدیث وزن کہتے ہیں، اور جو پہلی حدیث ہے اس کو حدیث النیہ کہتے ہیں، نیت انما الاعمال بالنیات۔ یہ جو حدیث ہے نا آخری، نازع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ موازین میزان کی جمع عدل و انصاف پر مبنی ترازو ہم لگا دیں گے، عدل و انصاف پر مبنی ترازو لگائے جائیں گے، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے میزان کا انکار کیا۔ یہ معتزلہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کوئی میزان نہیں ہوگی، ترازو نہیں ہوگا، اس سے مراد ہے عدل اور انصاف۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک میزان ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، ان سے اعمال کا وزن کیا جائے گا، انسان کے کردار کو تولا جائے گا، انسان کے اقوال کو تولا جائے گا، اور پھر جس کے وزن نیکیوں کے بھاری ہوں گے، من ثقلت موازینہ فاولئک ھم المفلحون، جس کے وزن ہلکا نکلے گا وہ خسارے میں ہوں گے۔ ہم تو ایک میزان ترازو کو برحق سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ترازو کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں اگر اس ترازو میں رکھ دی جائیں تو ترازو بہت ابھی خالی پڑا رہے گا۔ وہ ترازو بہت بڑا ہے اور اتنا حساس ہے۔ آپ ذمہ دار لوگ ہیں، سرسوں کو کاشت کرتے ہیں، اور سرسوں کا دانہ جسے ہم توریا کہتے ہیں، اس کا کیا وزن ہے؟ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ان کان مثقال حبۃ من خردل، اگر کسی کا ظلم زیادتی اس توریے کے دانے کے برابر بھی ہوا، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ہوا، ہمارا ترازو اس کو بھی بتا دے گا۔ یہ اللہ کا حساس ترازو ہے۔ آپ نے کبھی سنارے کا ترازو دیکھا ہوگا، وہ گرام تک بتا دیتا ہے کہ اس کے کتنے گرام ہیں، اور اللہ کا ترازو یہ سرسوں کے توریے کے دانے کے برابر ظلم کو بتا دے گا۔ اور یہ تو کچھ نہ کچھ وزن ہوگا نا اس کا۔ آپ نے اپنے گھر میں کبھی روشن دان کے اندر سے دھوپ آتی دیکھی ہوگی، اس دھوپ کے اندر رنگ برنگے آپ کو ذرے نظر آتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ذروں کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ذرے کے برابر اگر کسی نے کار خیر کیا ہوگا تو اسے کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا، اگر ذرے کے برابر اس نے کار بد کیا ہوگا تو اسے بھی کھلی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری نے اس ترازو کو ثابت کرنے کے لیے اور وزن کو ثابت کرنے کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا وزن نہیں ہو سکتا ہے، جو ترازو میں نہیں آ سکتی ہیں۔ چینی کا وزن تو ہو سکتا ہے، چینی کے اندر جو مٹھاس ہے اس کا کیا وزن ہے؟ یہاں وہ یہ اپنی منطقی فلسفی زبان میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جوہر، ایک ہوتا ہے عرض۔ جوہر کہتے ہیں جو اپنی ذات پر قائم ہو، اور عرض کہتے ہیں جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ چینی کا اپنا وجود ہے، لیکن مٹھاس کے لیے چینی کا ہونا ضروری ہے، تبھی پتہ چلے گا اس کے اندر مٹھاس ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چینی کا وزن تو ہو سکتا ہے لیکن اس مٹھاس کا وزن نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ عرض ہے۔
انسان کا وزن تو ہو سکتا ہے، لیکن قول، فعل، انسان نے بات کی ہوا میں تحلیل ہوگی، اس کا کیا وزن کرنا ہے؟ انسان نے کام کیا، اس کا کیا وزن ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وزن کو نہیں ہونا کسی کا بھی۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن، انسان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور اس کے اقوال کا بھی وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ گیس آتی ہے، آپ نے میٹر دیکھے ہوں گے گیس کے، یہ گیس بھی تو ایک ہوا ہے، اس کا وزن نہیں کیا جاتا ہے۔ سی این جی پمپ پر چلے جائیں، وہاں اس کا بھی وزن ہوتا، اور بخار ایک ہیٹ ہے، گرمی ہے، اس کا وزن کرنے کے لیے تھرمامیٹر منہ میں رکھ کر اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ کون سی چیز ہے دنیا جس کا وزن نہیں کر سکی ہے؟ یا اللہ رب العالمین، اس کو آپ نے اتنا حقیر سمجھ لیا کہ ان چیزوں کا وزن نہ کر سکے؟ وہ اللہ رب العالمین، وہ قادر مطلق، وزن کرے گا ہمارے اعمال کا، ہمارے کردار کا۔ اب امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ انسان جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے نا، اس کا وزن ہوگا۔ اب یہاں بھی ایک بات یاد رکھ لیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کا وزن نہیں ہوگا، قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی کلام، اللہ کی صفات کو ترازو میں نہیں تولا جائے گا، نہ کوئی تول سکتا ہے، نہ ترازو میں رکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ اس قرآن کریم کی تلاوت، اس کا پڑھنا، جو انسان اپنے الفاظ سے ادا کرتا ہے، اپنی آواز سے ادا کرتا ہے، اس کا وزن کیا جائے گا۔ یہ ہمارے آواز کو، ہمارے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ترازو میں رکھ کر تولنا ہے۔ ترازو میں رکھ کر کن چیزوں کو تولا جائے گا؟ اس کے بارے میں 3 موقف ہیں۔ وہ صحائف جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں نا، ان کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ ایک یہ موقف ہے، اور اس موقف کے لیے بھی دلیل ہے۔ اور ایک یہ موقف ہے، خود انسان کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، یہ کتنے وزن کا ہے، اس کا بھی دلیل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے اعمال کو اور اس کے اقوال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو اور انسان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنْ، یہ جو ہمارا قول ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس ہماری آواز کو، ہمارے حروف کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ اور یہ سب سے بھاری پلڑا ہے، ثقیلتان فی المیزان، پڑھنے میں بڑے آسانی سے زبان پر آ جاتے ہیں۔ جو قراء حضرات ہیں وہ جانتے ہیں اس میں کوئی حروف مستعلیہ نہیں ہے جو مشکل سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے الفاظ کو، ہماری آواز کو ترازو میں رکھ کر تولیں گے اور اس کا بڑا وزن ہوگا۔ آپ بھی یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہاں سارے تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں نا کہ ہم اتنی تحقیق کی باتیں کرتے رہیں جو آپ کی سمجھ سے اوپر ہی رہیں، آپ کے پلے بھی تو کوئی چیز پڑھنی چاہیے۔ تو آپ کے وزن اعمال کو تولنے کے لیے وہ کون سی چیز ہے جس سے آپ کے اعمال کا وزن بنے گا؟ وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہو، اور اس اخلاص کو امام بخاری نے پہلے ہی بیان کر دیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق جواب بتلا دیا جائے گا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے عمل ہے نا، ان کو ہمارے دل کے ساتھ ٹیلی کرنا ہے، مطابق کرنا۔ وہ حصل ما فی الصدور کا معنی یہ ہے، ہمارے جو اعمال ہیں وہ اپنی نیت کے ساتھ ٹیلی کیے جائیں گے۔ وہ نیت کے ساتھ کیا مطابقت رکھتے ہیں؟ وزن بنے گا اخلاص کے ساتھ۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ کو کام کریں گے نا تو اس ترازو میں اس کا وزن ہوگا۔ اور اخلاص آتا ہے 3 چیزوں سے۔ ایک وہ کام صرف اللہ کے لیے کریں، ایک بات، وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کریں، دوسری بات، اور جہنم سے بچنے کے لیے کریں، تیسری بات۔
یہ 3 چیزوں سے اخلاص آتا ہے، اور اخلاص سے اعمال میں وزن بنتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جس سے وزن بنے گا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی اور فرمانبرداری۔ جو کام آپ کا اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا اس کا وزن ہوگا، جو آپ کے مطابق نہیں ہوگا اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ جلدی جلدی بڑی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھا بھی بتاؤ کتنا عرصہ ہو گیا تجھے نماز پڑھتے کو؟ وہ کہنے لگا 40 سال۔ وہ ہماری طرح کوئی 1-2 دن کا نمازی تو نہیں تھا، 40 سال۔ حضرت حذیفہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لو مت علی ھذا لمت علی غیر فطرۃ الاسلام، اگر تیری موت اسی حالت میں آ گئی جس طرح تو نماز پڑھتا ہے، تیری موت غیر فطرتی، تیری موت غیر اسلامی۔ وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں تھی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی وضو کرتا ہے، 2 رکعت اس انداز سے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کی عملی تفسیر ہے۔ فرمایا کہ اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی نماز کے مطابق نماز پڑھی جائے تو 2 رکعت سے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر اللہ کے رسول کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے وہ 40 سال کی نمازیں بیکار ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا، کتاب و توحید میں اللہ تعالی نے، اللہ کے رسول نے وزن کے بارے میں بتلایا کہ وزن کیسے بنے گا۔ اب میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہامہ عرب کا ایک علاقہ ہے، وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کا رنگ بھی سفید ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، ان کے عمل اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنا یہ پہاڑ ہے تہامہ علاقے کے، اور چمکدار سنہری رنگ کے، وہ چمکدار وزن۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کا وزن کریں گے نا، ان کے اندر سے وزن کو کھینچ لیا جائے گا، بے وزن ہو جائیں گے۔ روئی دیکھنے میں کتنی بڑی لگتی ہے، سمندر کی جھاگ دیکھنے میں کتنی بڑی ہوتی ہے، مگر جب آپ مٹھی میں لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو پاور ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو وزن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کے بڑے بڑے اعمال کو جب ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اسے ریت کے ذروں کی طرح اور روئی کے گالوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ ان کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں وزن نہیں ہوگا؟ اب یہ بھی یاد رکھ لے ذرا۔ اس کی 2 وجوہات حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو جب لوگوں میں بیٹھے ہوں گے نا، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، لمبی لمبی داڑھی ہوگی ان کی، صف اول کے نمازی ہوں گے، اور بڑے بھاگ بھاگ کرنے کیے کرنے والے، اور جب کبھی علیحدگی میسر ہوگی نا ان کو، انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے۔ جب کاؤنٹر پر بیٹھا نہیں حاجی صاحب، وہ لوگوں کی چمڑی اتار رہا ہے اور ان سے دھوکہ کر رہا ہے اور ان سے پیسے لوٹ رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے انسان، ان کی نمازیں، ان کی تہجدیں، ان کے روزے، ان کی جہاد، ان کے اندر سے وزن کھینچ لیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہیں، اور دوسری یہ جب ان کے سامنے دنیا کا ساز و سامان آتا ہے وَاسَبُوا الیہ، اس کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نہ تو آپ دنیا کتنے گرویدہ ہو جائیں کہ دنیا جب آ جائے تو آپ اپنے ایمان کو بھول جائیں، اور ایک یہ بھی جب تمہیں علیحدگی میسر آئے تو اللہ کے حرمتوں کو پامال کرنے لگیں۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے اعمال وزنی ہوں گے۔ تھوڑا سا عمل بھی آپ کریں گے تو اللہ اس میں وزن پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ہمارے اعمال کو وزنی کرے، اور ہمیں محدثین کے گروہ کے ساتھ اٹھائے، اور محدثین کی صف میں ہمیں اٹھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں ہمیں اٹھائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔